الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم ناظرین کرام، آج شوہر کے حقوق جو بیوی پر ذمہ ہیں ان کا آج ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ والعزیز۔ بعد میں جو بیوی کے حقوق شوہر پہ لازم ہیں وہ بھی عرض کروں گا۔ آج جو شوہر کے حقوق ہیں بیوی اسے ادا کرے اس پہ کچھ عرض کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس آپ چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور تبلیغ دین کی نیت سے آپ اسے شیئر بھی کریں، آگے وائرل بھی فرمائیں۔ محترم ناظرین کرام، امام ترمذی نے روایت کیا، سنن ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا، مسند امام احمد نے بھی ہے، دارمی نے بھی اس کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن تصدیق قلب کے لیے اور ایمان کی زیادتی کے لیے، یقین کے لیے، تیقن کے لیے آپ سے کوئی معجزہ میں طلب کرنا چاہتا ہوں، معجزے کا ظہور چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فلاں درخت کو جا کے کہو کہ تجھے محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص جاتا ہے اعرابی، اس درخت کو کہتا تجھے محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے یہ کہا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں تو وہ درخت دائیں بائیں ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، یعنی اپنی جڑوں کو، روٹس کو زمین سے اکھیڑتا ہے۔ اور یہاں پہ عاشقوں نے یوں ترجمہ کیا کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا ہے، اپنی جڑوں کو اکھیڑتا ہے، گویا جب اسے کو پتہ چلا کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، تو وہ حضور کا بلاوا سن کے وہ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال دائیں بائیں ہوا، آگے پیچھے ہوا، اپنی جڑوں کو، اپنی روٹس کو اکھیڑا، زمین کا سینہ چیرتے ہوئے در مصطفیٰ پہ حاضر ہوا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، آپ کے نبی اور رسول ہونے کی اس نے تصدیق کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سے کو واپس چلے جاؤ، زمین کا سینہ چیرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو صحابی وہ اعرابی ہے، وہ کہتا ہے بس بس حسبی حسبی یا رسول اللہ، اتنا کافی ہے، اور آپ پر ایمان لے آتا ہے۔ اور وہ اعرابی جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ سر مبارک اور پاؤں مبارک چومنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اس کو اجازت ملتی ہے، چنانچہ وہ اعرابی آقا کریم علیہ السلام کے سر مبارک کو چومتا ہے اور آپ کے پاؤں مبارک کو بھی چومتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ اب یہ میرے موضوع کے متعلق ہے، میری محترم مائیں، بہنیں، خواتین، بیٹیاں، نوجوان نسل اسے سماعت فرمائیں۔ جب اس نے سجدے کی اجازت طلب کی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعرابی ہے میرے صحابی، اگر سجدہ میری امت کے اندر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنی شوہر کے تعظیم کے لیے سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ میری شریعت کے اندر تعظیماً بھی کسی کو جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی پر، ارشاد فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے تو وہ اس کے پاس حاضر ہو، اگرچہ وہ سواری کے اوپر کیوں نہ سوار ہو، کوئی فزیکلی پرابلم ہے یا کوئی شرعی عذر ہے وہ الگ بات ہے، لیکن فرمایا کہ جب وہ شوہر بلائے تو فوراً اس کے پاس حاضر ہو، اس حال میں بھی کہ اگرچہ وہ سواری کے اوپر سوار ہے۔ دوسرا فرمایا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ تیسرا فرمایا گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر شرعی عذر کے جو عورت گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اس کے واپس آنے تک
فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں، الامان الحفیظ۔ واجب الاحترام اس کے ضمن میں چند ایک باتیں میں بالخصوص خواتین کو، شادی شدہ جو گھریلو خواتین ان کو عرض کرنا چاہوں گا۔ واجب الاحترام شادی شدہ خواتین کو اکثر تجربے میں آیا اور لوگوں سے سننے میں بھی آیا کہ جب گھر میں ہوتی ہیں تو ان کے کپڑے جو ہے ان سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ان کے جسم سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کچن کے کام کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن جو ہی وہی خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے بازار کے لیے تو بہترین لباس پہنتی ہے، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو خوشبو سے، اعلیٰ عطر سے، سپرے سے مزین کرتی ہے، معطر کرتی ہے، اور پھر صاف ستھرا لباس بن کے باہر نکل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ساری زیب و آرائش جو ہے وہ تو شوہر کے لیے تھی، تو گھروں کے اندر اور شوہر کی جو توجہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے ہٹتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر میری نوجوان نسل بیٹیوں سے گزارش ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، ہاں پرابلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں تکلیف بھی ہے، یہ گھر کے کام بھی کرنے ہیں، ظاہری بات ہے کپڑے گندے ہوں گے، اسمیل آئے گی، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے اوپر ایک یہ بھی چیز فرض ہے، تکلیف تو ہے لیکن اگر اس کے اوپر عمل کرے گی، شوہر کی تابع فرمانی میں رہے گی، شوہر کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں گی، ہر سانس بھی آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو محترمہ میری نوجوان نسل بہنوں، میری بیٹیوں، یہ گزارش یہ ہے کچن بھی چلائیں، دیگر کام بھی کریں، لیکن جب شوہر آپ کے گھر آئے تو آپ کے لباس جو ہے وہ کم سے کم صاف ستھرا ہو، جسم سے خوشبو آ رہی ہو، تو اس چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے اوپر مستضاد یہ، ایک لباس گندا، ایک بدبو آ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے کام کاج سے دیگر پرابلمس لے کے، تو پھر اس کے اوپر اپنی زبان کی تیزی، زبان کے اوپر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے۔ اب ہر کسی کی قسمت تو ایسی نہیں کہ اسے وہ بزرگ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک آیت ہے کہ وہ بزرگ ایسے مل جائیں کہ بڑا شہرہ سنا تھا کہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور یقیناً تھے، آئے تو دیکھا کہ شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں، ہاتھ میں چابک ہے، چابک سانپ کا بنایا ہوا ہے، تو بڑا ان کا مقام تھا، تو ان کو ملنے کے لیے ایک شخص آیا، تو ان کے گھر جاتا ہے تو پتہ کرتا ہے، تو اندر سے بیوی جو تھی وہ تھوڑا سا مزاج تیز تھا، تو کہا کہ ادھر ہی کہیں پھرتا ہوگا، اس قسم کے الفاظ کے، بڑا پریشان ہوا، تو واپس جانے لگا، کہا چلو اب آ ہی گیا تو مل جاؤں۔ چنانچہ جب وہ دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ بزرگ جو تھے شیر کے اوپر سوار ہیں اور ہاتھ میں چابک سانپ کا پکڑا ہوا، حیران ہوئے، گھر کے اندر اہلیہ اتنی تیز مزاج، اور یہاں پہ یہ، تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کے، کہ جو بھی بزرگ تھے میرے ذہن میں غالب بن گئی کہ ابو الحسن خرقانی تھے، تو بہرحال دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ گھر سے ہو کے آیا ہے، تو کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ گھر میں کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ ان کی باتوں کو سنتا ہوں، صبر کرتا ہوں، تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اب ہر عورت کی قسمت تو ایسی نہیں کہ اسے وہ بزرگ مل جائے، تو واجب الاحترام میری محترمہ نوجوان بہنوں، بیٹیوں، گزارش یہ ہے کہ تکلیف ضرور ہے اس میں، آپ کہیں گے دقت ہے، روزانہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر سانس پھر آپ کا عبادت کے اندر شامل ہوگا کہ اپنی ظاہری سیرت کے، باطنی سیرت کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری جو لباس ہے، جسم ہے، اس کو بھی مزین کریں، اور جب شوہر گھر میں آئے تو جتنی بھی پریشانیاں ہوں پہلے اس کو ریلیکس ہونے دیں، اور اسے پیار محبت کی ساتھ آپ گفتگو کریں، ماحول بنائیں، اس کے بعد پھر اپنی جو پریشانیاں اثر انداز کے ساتھ عرض کریں کہ اسے جو ہے غصہ نہ آئے اور یوں حالات خراب نہ ہو۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو خواتین سے پہلے سوال ہوں گے ان میں سے ایک یہ ہے نماز، اور دوسرا شوہر کے حقوق کے متعلق جو شادی شدہ خواتین ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا۔ مسند امام احمد میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے فرض روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، جنت کے جس مرضی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ واجب الاحترام میری محترم نوجوان بہنوں، بیٹیوں، یہ کوئی کم اعزاز ہے کہ جنت کے اندر جس میں دائمی زندگی ہے، فرمایا کہ شوہر کی فرما بردار، اور جو چند چیز عرض کی، فرمایا کہ وہ بے حساب، فرمایا کہ وہ جس مرضی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اگر شوہر کے جسم پر زخم ہو اور اس سے کوئی چیز بہہ رہی ہو، پس بہہ رہی ہو، اور بیوی
اپنے شوہر کے اس زخم سے چاٹ کے اسے صفائی کرے تب بھی بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اب اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جتنی بھی تکالیف آئیں تو شوہر کے ساتھ وہ رہے تو یقیناً اس کے تابع فرمان رہے، اس کی عصمت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، تو یقیناً یہ جنتی عورت ہے، دنیا کے اندر چلتی پھرتی جو جنتی ہے۔ واجب الاحترام مفسر قرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شوہر کی اطاعت کرنے والی، کہنا ماننے والی جائز کاموں کے اندر جو عورت ہے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگی۔ واجب الاحترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال سے بیوی کا صدقہ اور تحائف وغیرہ دینا شوہر کے مال سے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا کچھ خواتین کے اندر ان کی گھر کے بگڑنے کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ اپنے میکے والوں کو یا اپنے جو ان کے دلدادہ افراد ہیں ان کے اوپر بغیر شوہر کی اجازت کے اس کے شوہر کے مال سے تحفے تحائف دینا، تو جو اپنی چادر سے باہر جو ہے وہ پاؤں پھیلانے کے مترادف ہے۔ اگر اس قسم کے معنی میں آتا ہو یا شوہر کی اجازت کے بغیر، اس کی آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ واجب الاحترام ایک عورت کے ایک کے بعد دیگرے اس کی 2 شادیاں ہوئی تھی، پہلے اس طلاق ہو گئی المان الفیظ، یا اس کا شوہر جو ہے فوت ہو گیا، اب وہ جنت کے اندر کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ کے اندر لکھتے ہیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ کہ عورت کا جو آخری شوہر ہوگا اس کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا کہ جس شوہر کا اخلاق تقوی زیادہ اچھا ہوگا وہ جنت کے اندر اس کے ساتھ رہے گی۔ اور تیسرا فرمایا کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے رہ لے۔ تو تینوں باتیں جو میں نے میرے مطالعے کے اندر گزری وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ واجب الاحترام بالخصوص میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام کی محبوب ترین زوجہ، امت کی ماں، آپ ان سے سیکھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے مالدار تاجر عورت تھی، لیکن اگر کسی بیٹی نے، کسی بہن نے سے سیکھنا ہو کہ بحیثیت بیوی کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے تو حضرت مخدومہ کائن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھے، مخدومہ کائن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی دیکھے، اور باقی ازواج مطہرات امہات المومنین۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار عورت تھی، تاجرہ۔ جب حضور سے شادی ہوئی تو سب کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب مکہ کے جو تاجر تھے دوسرے، اب وہ حسد کے اندر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے مالدار آدمی بن گئے اور خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ تو غریب ہو گئی، فقیر ہو گئی۔ جب حضرت خدیجہ کو یہ معلوم ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو غیرت آئی، آپ نے ان سب کو بلایا اور فرمایا، ان کے سب کے سامنے یہ اعلان کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج کے بعد خدیجہ بھی حضور کی ہے اور خدیجہ کا مال بھی حضور کا ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے تاجر جو حاسد تھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت خدیجہ کے ان کے نکاح سے، وہ کہتے جا رہے تھے کہ آج کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ سے زیادہ جو ہے مکہ کے اندر کوئی غریب اور فقیر نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ فرماتی ہیں کہ شوہر آقا علیہ السلام میرے اس فقر کے اوپر راضی ہو جائیں، یا رسول اللہ آقا کریم میرے اس فقر کے اوپر راضی ہو جائیں۔ تو میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مالدار تھیں کہ سارے مکہ والے تاجر جو جاتے تھے ان کا مال ایک طرف، اکیلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تجارت کا مال سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن حضور کے ساتھ ہر قسم کی پریشانیوں کو، حضور کو جب تکلیفیں لوگ دیتے ہیں اوائل دور کے اندر اعلان نبوت کے بعد، حضور گھر آتے زخموں سے چور تو ایسی بات کرتی، ایسی گفتگو کرتی کہ حضور کا ظاہر باطن تن من دن وہ ساری غم کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت حضرت خدیجہ دور فرما دیتی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب شیب ابی طالب ہوا سوشل بائیکاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلقین کو، تو اس کے اندر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار عورت حضور کا ساتھ دیتی ہیں۔ اور روایات کے اندر یہ بھی میں نے پڑھا، مورخین نے لکھا کہ آپ شیب ابی طالب سوشل بائیکاٹ جب ختم ہوا تو ان کا جو وصال ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے اندر ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا سوکھے پتے کھانے کی وجہ سے سوشل بائیکاٹ میں شیب ابی طالب میں اس معصوری کے عالم میں آپ کا اسٹومک تھا، آپ کا معدہ
وہ پرابلم کر گیا، ڈسٹرب ہوا، تو یوں آپ کی مثال کا ایک سبب یہ بھی بنا۔ تو یہ میری ماؤں بہنوں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہے۔ اگر کوئی ایسی خواتین ہوں جو اپنے میکے کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے بڑی مضبوط ہوں، شوہر اتنا مضبوط نہ ہو، تو بات بات کے اوپر جو ہے اپنی مالی برتری کو، اپنی حسن کی برتری کو، کسی بھی ایسی برتری کو شوہر کے اوپر جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی طور پہ شوہر کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کے لیے اس کا تابع فرمان ہو کے، اس کا وفادار ہو کے رہے تو یقیناً آپ کی زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے چند ایک باتیں صرف میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ واجب الکرام میرے تمام ناظرین اور بالخصوص میری محترم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کی خواہشات کے مطابق اگر اس کا شوہر نہ بھی اسے ملے، تو اب نکاح ہو چکا ہے تو اب صبر کرنے کی، تو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر ایک حکایت میں عرض کر دوں کہ ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ ایک انتہائی حسین عورت کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوگی جو ظاہری شکل و صورت میں ایسا نہ تھا، تو وہ عورت جو ظاہری حسن و جمال کے اندر بہت زیادہ بہتر تھی، وہ کہتی ہے کہ یقیناً میری کوئی ایسی برائی ہے یا میری کوئی ایسی بدی ہے یا میرا کوئی ایسا کام ہے، شامت اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جو ہے ایسا شکل و صورت والا جو ہے وہ شوہر ملا، اور یقیناً اس کی کوئی ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ جیسی حسن جمال کی پیکر جو ہے وہ اس کے حوالہ عقد میں آ گئی۔ تو محترمہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، کہ یہ بیوی کے جو حقوق ہیں وہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اسی طرح آخری بات آج کے حوالے سے آپ میری سماعت فرمائیں کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنی زبان جو ہے اس کو بند رکھے، یقیناً اس سے بھی گھر جو ہے وہ جنت بن جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر ایک آیت لکھتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، اس نے ایک طوطی پال رکھی تھی، چنانچہ وہ گفتگو کرتی، اس کے سے دل بہلایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جب تجارت کے لیے کسی دوسری جگہ جانے لگا تو وہ اپنی طوطی سے گفتگو کرتا ہے کہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں، تمہارے لیے کیا تحفہ لے کے آؤں؟ تو وہ طوطی کہتی کہ فلاں جگہ پہ میرے ہم جنس ہوں گے، ان سے جا کے کہنا کہ تم تو کھلی ہواؤں میں پھر رہے ہو اور میں یہاں پہ قید میں ہوں، تو چنانچہ یوں جو ہے میرا پیغام انہیں پہنچا دینا۔ وہ تاجر فلاں ملک میں جاتا ہے تجارت کر کے، اسے اس کے ہم جنس وہاں پہ نظر آتے ہیں، تو پیغام دیتا ہے کہ میرے پاس ایک طوطی ہے، وہ بولتی ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ تم تو کھلی فضاؤں میں پھر رہے ہو اور میں یہاں پہ قید ہوں۔ چنانچہ تاجر جب یہ پیغام اپنی طوطی کا ان کو دیتا ہے تو وہ دوسرے اس کے ہم جنس پرندے وہ پیغام سنتے ہی جو ہے پھڑپھڑاتے ہیں اور فوراً گر کے مر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھ کے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، گھر آ کے اپنی طوطی کو اس کا پیغام دیتا ہے کہ جب میں نے تیرا پیغام انہیں دیا تو وہ پھڑپھڑائے اور اسی وقت وہ سارے مر گئے۔ چنانچہ جو اس کے پاس طوطی تھی قید میں، وہ بھی سنتے ہی اس قفس کے اندر، اس پنجرے کے اندر پھڑپھڑاتی ہے اور وہ بھی مر جاتی ہے۔ چنانچہ اسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ اس پنجرے سے اس طوطی کو نکال کے جب باہر پھینکتا ہے، تو فوراً وہ اڑ کے درخت پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اب وہ تاجر پوچھتا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ میں تو قید کے اندر تھی، تو گویا میں نے انہیں پیغام دیا تھا کہ میں پیغام کے اندر اس پنجرے کے اندر ہوں، تو کھلی فضاؤں کے اندر ہوں، تو انہوں نے پھڑپھڑا کے مرے تھے، انہوں نے مجھے ہیلا بتایا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو تم میٹھی میٹھی گفتگو کرتی ہو اور بولتی ہو، اس بولنے کی وجہ سے تم قید کے اندر ہو، جب زبان بند کر لو گی، خاموش ہو جاؤ گی، اپنے آپ کو مرنے سے پہلے مار دو گی، تو یقیناً اس قید سے تم ہماری طرح آزاد ہو جاؤ گی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اپنی زبان کو جب بند کیا اور بناوٹی طور پہ جب میں نے اپنے آپ کو مار دیا تو میں تمہارے کسی کام کی نہیں رہی، اور تم نے اس پنجرے سے نکال کے مجھے باہر پھینک دیا۔ تو واجب الاحترام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ انسان کو جو ہے مصیبتوں کے اندر ڈالتی ہے۔ تو آج میرا موضوع تھا شوہر کے جو حقوق ہیں بیوی کے اوپر، تو اس حوالے سے یہ حکایت جو ہے میری ماؤں بہنوں بالخصوص بیٹیوں کے لیے بڑی کارآمد ہوگی کہ جب اپنی زبان کی حفاظت کریں گے یقیناً آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے، گھریلو زندگی جو ہے جنت بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں
اور تبلیغ دین کی نیت سے آپ اسے باہر ریلیف فرمائیں. وما علیہ الا البلاغ.